بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کے شب و روز میں جہاں بہت ساری چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، وہاں ہمیں ان چیزوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے جن کی فضیلت کسی نہ کسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ان متعدد چیزوں میں مسواک ایک اہمیت کی حامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بظاہر مسواک ایک معمولی سنت نظر آتی ہے، مگر اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، کہ مسواک منہ کی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے، صفائی کا باعث بنتا ہے۔ انسان جب مسواک کرتا ہے، مسواک کے ذریعے اس کے منہ کی بدبو ختم ہوتی، صفائی حاصل ہوتی ہے، دانت صاف ہوتے ہیں، دانتوں کے درمیان پھنسے ہوئے وہ ذرات جو گل سڑ کر بدبو کا باعث بنتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، اور انسان کے دانت چمکدار ہوتے ہیں، دانتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک ایسی چیز ہے جو انسان کے منہ کی صفائی بھی کرتا ہے، اور مرضات للرب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث بھی ہے۔ مسواک کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ ضرور مسواک کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا، اماں جی یہ بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے کیا کام کیا کرتے تھے؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ اور مسواک کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنی زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی میرے حکم کی وجہ سے، کہ میں انہیں مسواک کا حکم دوں گا اور مسواک ان پہ واجب ہو جائے گا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میرے اس حکم کی وجہ سے یہ لوگ مصیبت میں پڑ جائیں گے، پریشانی میں پڑ جائیں گے، مشقت میں پڑ جائیں گے، تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک ضرور کیا کریں۔ اور ایک حدیث میں یہاں پہ عند کل وضوء ان کے الفاظ ہیں کہ میں انہیں حکم دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک ضرور کیا کریں۔ اتنی زیادہ اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسواک کی تھی، جسے آج ہم نے ایک معمولی چیز سمجھ رکھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کوئی معمولی نہیں ہو سکتی۔ نیکی کا کوئی کام بھی انسان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ نیکی کے کسی کام کو بھی معمولی نہ سمجھو، چاہے اپنے کسی بھائی کے ساتھ آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، یہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی معمولی نہیں ہے۔ تو مسواک تو وہ سنت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ ادا کیا۔ ہر موقع پہ مسواک کی سنت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرتے، ہر نماز کے ساتھ مسواک کرتے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مسواک انسان کے منہ کی گندگی کو دور کرتا ہے، منہ کو صاف کرتا ہے، اور اللہ کی رضا کا سبب ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ معروف صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں گنوائی کہ 4 چیزیں ہیں جو تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت رہی۔ 4 من سنن المرسلین، 4 چیزیں ہیں جو انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت ہیں۔ ان 4 چیزوں میں پہلی چیز الحیا، تمام کے تمام انبیاء اکرام کے اندر حیا کمال درجے کی ہوتی تھی، کمال درجے کے با حیا ہوتے ہیں انبیاء اکرام۔ اور اس کے بعد
دوسری سنت جو تمام انبیاء اکرام میں ہے، ارشاد فرمائے والتعطر، تمام کے تمام انبیاء اکرام کو خوشبو بہت زیادہ پسند ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت زیادہ پسند۔ وہ مشہور 3 چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند کی بتائیں صحابہ اکرام کی ایک محفل میں، اس میں خوشبو کا ذکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انبیاء اکرام کو جو 4 چیزیں سنت چلی آئی ہیں، انبیاء اکرام کی جو 4 چیزیں پسند تھی، ان میں پہلی چیز حیا ہے، دوسری چیز والتعطر ہے، اور تیسری چیز ارشاد فرمایا والسواک۔ مسواک تمام انبیاء اکرام کی سنت ہے، کسی ایک نبی کی نہیں، تمام انبیاء اکرام کی سنت مسواک ہے۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی والنکاح، اور نکاح بھی تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ نکاح انسان کے دامن کو پاک کرتا ہے، پاک دامنی میں انسان کو لے کر آتا ہے۔ نکاح کی وجہ سے انسان گناہ سے بچتا ہے، گناہ کے شائبے تک سے بچ جاتا ہے انسان۔ تو یہ 4 انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنتیں ہیں، حیا ہے، خوشبو ہے، مسواک ہے اور نکاح ہے۔ یہ چاروں سنتیں ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔